السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز احباب، آج ہم نے 8واں پارہ پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس پارہ میں سورہ الانعام کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ الاعراف اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ الانعام آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں جانوروں کا تذکرہ کثرت سے موجود ہے۔ اور اعراف ایک مقام ہے جنت اور دوزخ کے درمیان میں۔ بعد نے کہا کہ یہ ایک دیوار ہے، تو کچھ لوگ اعراف پہ بھی ہوں گے، وہ جنت کے مناظر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنم کے مناظر بھی دیکھ رہے ہوں گے، جنت کی طلب کریں گے اور جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ہٹ دھرم ہیں، منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کہ اگر ہم ملائکہ بھی ان پہ اتار دیں، وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے بھی اٹھ کے کلام کرنا شروع کر دیں، اور کائنات کی ہر شے ان کے سامنے حاضر کر دی جائے، ما کانوا لیؤمنوا، جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے کفر کی، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو بعض لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، جب قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، دلائل بھی ہیں، جمہور بھی ہیں، پوری کی پوری امت کا ایک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر فرشتے اوپر سے سامنے آ جائیں اور مردے قبروں سے اٹھ کر ان کو اسلام کی حقانیت بیان کر دیں، یہ نہیں مانیں گے۔ تو جس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے وہ کسی دلیل سے نہیں مانے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ان لوگوں کو اگر وہ ایمان نہ بھی لائیں تو اہل ایمان کو حکم ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ کیوں نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے تو کہیں یہ سچے نہ ہوں۔ نہیں، آپ اپنے ایمان پہ مضبوطی سے جمے رہیں۔ حق اور سچ یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ تو یہ لوگ گمراہ ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اکثریت جو ہے وہ جاہلوں کی ہے، ان میں سے اکثریت جاہلوں کی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے ہاں اس طرح کے قوانین ہیں کہ اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا وہی، جس کو ہم جمہوریت کا نام دیتے ہیں، اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام اس قسم کی جمہوریت کے خلاف ہے کہ اکثریت کا جو بھی فیصلہ ہوگا بس اس کو قبول کیا جائے گا۔ اب یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اکثریت کا فیصلہ یہ ہے کہ توہین رسالت کی جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بنیادی حقوق انسانی ہیں تو اس میں کسی کو بھی کوئی کہا جائے تو کسی کو کیا حرج ہے۔ تو اس طرح وہ ہر کسی کے بارے میں زبان درازی کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری پارلیمنٹ میں سے اکثریت نے مل کر یہ قانون پاس کیا ہے، ہم نہیں، ہمارے اسلام اس کو نہیں مانتا، اس قسم کی جمہوریت کو نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے کہ پوری کی پوری دنیا بھی اگر اکٹھی ہو جائے، پورے کا پورا ملک بھی اکٹھا ہو جائے کہ یہ قانون ایسے ہونا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوگا۔ اب پارلیمنٹیرین کی اکثریت اگر کہہ دے کہ شراب حلال ہے، اجازت دی جائے، تو کیا اس سے وہ حلال ہو جائے گی؟ نہیں، وہ حرام ہی رہے گی۔ تو اکثریت کا فیصلہ، جس کو ہم جمہور کہتے ہیں کہ جمہور نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہاں، اسلام ایک مقام پہ جمہور کی بات کرتا ہے، وہ جو بنیادی
اسلامی اصول و ضوابط دے دیے گئے ہیں، عقائد اسلامیہ جو اتار دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ وہ معاملات جن کی وضاحت ہمیں نہیں ملتی، تو ائمہ کرام ان فروعی معاملات میں پھر تحقیق کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، تو ان میں جو جمہور کا قول ہے اس کو ہم مقدم کرتے ہیں۔ اور جمہوریت جو ہے اسلام میں بھی شورائیت کے زیر سایہ ہے۔ اسلام کی جمہوریت تھوڑی اور قسم کی ہے، میں ایک جملے میں بات ختم کرتا ہوں۔ یہ اسلامی جو جمہوریت ہے نا، وہ ہر بندے کا ووٹ برابر نہیں، ہر بندے کی اوپینین اور رائے برابر نہیں ہے اسلام میں۔ جبکہ جو یورپین جمہوریت جو ہمارے یہاں نافذ ہے، اس میں گھوڑا اور گدھا برابر ہیں، اس میں عالم اور جاہل برابر ہیں۔ مثلا ایک بندہ ڈبل پی ایچ ڈی ہے، اس کے ووٹ کی بھی ویلیو اتنی ہے جتنی یہ بالکل انگوٹھا چھاپ جاہل ہے، اس کے ووٹ کی طاقت بھی اتنی ہے۔ ایم پی ایم این نے مل کر جس وقت وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بناتے ہیں تو پڑھا لکھا جو ہے اس کی بھی طاقت اتنی ہے، جاہل کی بھی اتنی ہے، اور اکثریت چونکہ جہلا کی ہوگی تو وہ کسی اسی قسم کے آدمی کو منتخب کر لیتے ہیں جو پھر بیرونی قوتوں کے ہاتھ میں کھیلتا ہے۔ اسلام اس قسم کی جمہوریت، اسلام کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ نہیں۔ کیا اندھیرا اور نور برابر ہیں؟ نہیں۔ هل يستوي الاحياء والاموات، کیا مردہ اور زندہ برابر ہیں؟ نہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے جمہوری حسن لینا ہے تو پھر وہ اور قسم کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ پورے ملک میں سے جو سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو لو، اور ان میں سے پھر جو پڑھے لکھے ہیں وہ لو، اور ان میں سے پھر جو قابل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت مسلمہ میں سے جو سب سے قابل ترین دماغ تھے وہ 6 بندے چن لیے اور کہا کہ یہ شورا ہے، یہ 6 بندے جو فیصلہ کریں گے وہ پورے ملک کا فیصلہ ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے میں سے جو اعلیٰ لوگ تھے انہوں نے مل کر جمہوریت شورائی نظام کے ذریعے، جو قابل لوگ تھے وہ مشورہ دے، ہر بندے کا فیصلہ برابر نہیں، قابل ترین لوگ وہ مل کر، تو یہ اس کو نظام خلافت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جمہوریت کے بالمقابل اسلام کا جو نظام ہے وہ نظام خلافت ہے، اور اس کے اندر بندہ جب خلافت کے نظام میں جب بندہ ہوگا تو جو بندہ کہے گا کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے اس کو نہیں بنایا جائے گا، جو بندہ عہدے کا متمنی ہوگا کہ مجھے کوئی سیٹ دی جائے اس کو نہیں دی جائے گی، یہ اصول ہے۔ اور جو تمنا نہیں کرے گا اور اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھے گا اور سمجھے گا میں اس کے لائق نہیں ہوں لیکن لائق ہوا، تو وہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ پکڑ کے اس کو کھڑا کریں گے، اور ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ اور جب قیامت قریب آئے گی تو امام مہدی وہ بھی نہیں کھڑے ہوں گے خلافت پہ، خلیفہ جو اہل علم ہوں گے اس وقت کے سب سے قابل ترین لوگ سین حرم میں موجود، وہ علماء پکڑ کے انہیں کہیں گے نہیں آپ اس وقت ضرورت ہے، آپ اس وقت کھڑے ہوں، سٹینڈ لیں، تو علماء ان کو پہچانیں گے اور پھر وہ کھڑے ہوں گے اور وہ خلیفہ برحق ہوں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ نہ دیکھا کرو کہ اس طرف بندے زیادہ ہیں تو یہ گروہ حق پر ہے۔ اکثریت کے بارے میں قرآن کہتا ہے اکثر ہم یجہلون، اکثر جاہل بھی ہوتے ہیں، اکثر ہم لا یعقلون، اکثریت بے عقل بھی ہوتی ہے، اور اکثر ہم لا یؤمنون، اکثریت لوگوں کی بے ایمان بھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں اہل علم کا موقف کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض جاہل جو ہیں وہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، بعض جاہل جو ہیں اس طرح کی بری حرکتیں کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اہل سنہ کے علماء کا موقف ہے۔ نہیں، اہل علم کو دیکھا جائے گا کہ ان کا موقف کیا ہے، اور اہل علم کا موقف یہ نہیں ہے، وہ توسل کے قائل ہیں، وہ اہل قبور کے توسل کے قائل ہیں،
مگر سجدوں السجدۃ حرام لغیرہ سبحانہ، اللہ کی ذات ببرکات کے سوا کسی اور کو بھی سجدہ حرام ہے۔ اگر بنیت عبادت کیا جائے تو کفر ہے، بنیت تعظیم کیا جائے تو حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اہل علم کا قول وہی معتبر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ضدی ہیں، اور فرشتے بھی آ جائیں تو یہ نہیں مانیں گے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بھی رکھا ہے، دشمنی نبیوں سے لوگ کرتے ہیں، شیاطین میں بھی انسانوں میں بھی۔ اور فضل اور عدل کی بات بھی کی گئی کہ جس کھانے پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ لوگ جو ہیں بدبخت وہ نہیں کھاتے، حالانکہ وہی کھانا درست ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور ہدایت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، لہذا اللہ کا فضل مانگو، فضل والوں کے لیے معرفت کا نور کافی ہے۔ اسی طرح جانوروں کے حوالے سے بھی یہاں بات ہوئی کہ انسانی فوائد والے جانوروں کی دو قسمیں ہیں، ایک بار برادری والے، ایک ذبح کیے جانے والے۔ تو حمولتوں و فرشا، ایک بڑے قوت والے طاقت والے جانور ہیں، اونٹ وغیرہ، اور ایک جو ہیں زمین پہ۔ تو ان میں سے جو جانور پھر ہمارے لیے حلال کیے گئے ان میں سے بھی بعد کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے۔ اب بکری کے ساتھ بکرا بھی ہو گیا، اور دمبا بھی ہو گیا، بھیڑ کے ساتھ اس کا جوڑا ہو گیا۔ اسی طرح آگے گائے آ گئی، اور اونٹ آ گیا، اونٹنی آ گئی، تو یہ جوڑے یہ بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو مشرکین تھے وہ کچھ عمل اس طرح کے کرتے تھے کہ چوپاؤں میں اور کھیتیوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور معبودان باطلہ بتوں کا حصہ الگ الگ کر دیتے تھے۔ جب فصل ہوتی تھی تو وہ جو پھل ہوتے تھے ایک طرف کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اور ایک طرف کہتے تھے یہ بتوں کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بتوں کی کیا حیثیت ہے، یہ دیا تو تمہیں میں نے سارے کا سارا، تو کر تم تقسیم رہے ہو۔ اچھا، پھر ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی پھل وہ اللہ تعالیٰ کا جو حصہ رکھتے تھے اس میں سے بتوں والے حصے میں گر جاتا کوئی فروٹ، تو کہتے یہ چونکہ بتوں کے حصے میں گیا ہے یہ واپس نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر کبھی بتوں والے حصے میں سے اللہ تعالیٰ کے حصے میں گر جاتا تو پھر اٹھا کے واپس کرتے تھے کہ یہ بتوں کا حق نہ مارا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کتنی جہالت والا کام کرتے ہیں کہ بتوں کو حقیقی جو معبود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات برکات اس پر یہ فضیلت دے رہے ہیں۔ اور پھر کفار کے جو چوپائے تھے ان کی اقسام بھی بیان کی گئی ہیں کہ بعض جانور جن کو وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے، کچھ کے کان جو ہیں چیر کے چھوڑ دیتے تھے، کچھ کو کہتے تھے کہ یہ اس جب بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے وہ حلال سمجھتے۔ اس طرح ایمان والوں پہ جو چیزیں حرام ہیں ان کا بیان ہے کہ مردار، خون، خنزیر، اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے کر جو جانور ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ 10 عمل ایسے ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ 10 اعمال وہ ہیں جن کا ذکر پچھلی کتابوں کے اندر بھی موجود رہا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، جو پہلے جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر بھی جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں کو بھی اسلام بیان کرتا ہے، ان کا انکار نہیں کرتا۔ تو 10 معمولات ایسے ہیں جو پچھلی قوموں کے اندر بھی رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ حرام ہے، یہ پہلے بھی حرام رہا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک یہ ہمیشہ سے حرام رہا ہے۔ یہ وہ مشترک اصول ہیں جو تمام مذاہب کے اندر شروع سے موجود رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہمیشہ حرام رہا ہے۔ مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل، بچوں کا قتل اس لیے کرنا کہ یہ بڑے ہو کے کھائیں گے کیسے، تو عرب لوگ جو ہیں بسا اوقات بچیوں کو ذبح بھی کر دیتے تھے، کبھی عزت کے خوف سے اور کبھی پیسے کے ڈر سے کہ یہ کل کو ان کو کھلانا پڑے گا، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ اور ہمیں بھی اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ ایک اور رنگ میں یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ ہمارے ہاں خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر جہاں پہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، بچے جو ہیں وہ پیدا ہو گئے تو پھر ان کو روٹی کہاں سے کون دے گا، ان کا کھانا کہاں سے آئے گا، ان کو جاب کہاں سے ملے گی، وہ کیسے پلیں گے، تو اس لیے بڑے بڑے خوبصورت خوش نما جملے بھی دیے جاتے ہیں۔ پہلے یہ جو خط نہیں ڈالے جاتے تھے ان کے اوپر لکھے ہوتے تھے بچے 2 ہی اچھے، یہ جملہ لکھا ہوتا تھا۔
اور ایک جملہ لکھا ہوتا تھا چھوٹا خاندان زندگی آسان۔ تو جناب اس پہ انہوں نے باقاعدہ ٹیمیں تیار کی اور ان ٹیموں کو بڑے بڑے انہوں نے گولیاں شولیاں دے کر اور بڑے نسخے دے کر کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا آبادی بڑھ نہ جائے۔ ایک بندہ مجھے ملا کہنے لگا جی ہم فری دے رہے ہیں، کوئی لینے والا۔ میں نے کہا اگر تمہارے بزرگوں کو کسی نے یہ دیا ہوتا تو تم دنیا میں آتے؟ تو اللہ کے بندوں کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ نہیں جی وہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، عوام بہت پھیل جائے گی، معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ عوام زیادہ ہو جائے گی۔ تو پھر میں نے کہا تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شادی کرو تو ایسی خاتون سے کرو جس سے اولاد کی زیادہ امید ہو۔ میں قیامت والے دن کثرت اولاد کی وجہ سے دیگر انبیاء پر اس بات پہ فخر محسوس کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ تو اس حدیث کو تم کہاں لے جاؤ گے؟ تو صرف اس ڈر سے کہ بچوں کو قتل کرنا یا اس ڈر سے جو ہے وہ خوف زدہ رہنا کہ بچے زیادہ ہو گئے تو پھر ان کو کیسے میں ان کو پالوں گا؟ تو بھائی رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ بچہ ابھی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، چوتھے مہینے اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس بچے کا رزق اس وقت لکھ دیتا ہے۔ تو رزق تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ البتہ میں مسئلہ پورا بیان کرنے کا عادی ہوں کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے کچھ مقامات پر اس چیز کی اجازت بھی دی ہے بعض معاملات میں، جس کو ہم منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ منصوبہ بندی کا لفظ کو اچھا نہیں ہے، اس کی بجائے منصوبہ سازی کہہ لیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہے۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ 7 سال تک آگے جا کے قحط پڑنا تھا، تو انہوں نے 7 سال فیوچر کی جو پلاننگ تھی وہ پہلے سے شروع کر دی کہ رزق کو کیسے سنبھال کے رکھا جائے۔ اس کو کہتے ہیں پلاننگ، منصوبہ سازی۔ اور ادھر ہمارے ہاں اس کو فیملی پلاننگ کے نام سے اس کو ایک اور مقصد کے لیے لے لیا گیا، اور وہ یورپ سے فنڈڈ لوگ پیدا کر دیے گئے یہاں پہ نہیں۔ ہاں اس کا جو جائز پہلو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جائز پہلو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ یہ جو بیوی ہے اگر یہ بچہ اور پیدا کرے گی تو اس کی موت کو خطرہ ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے، موت واقع ہو جائے گی، یہ اس کی ہیلتھ جو ہے وہ اس لائق نہیں، صحت کے اعتبار سے اس 3-4 بچے ہو گئے ہیں، اب جو ہے یا ہر مرتبہ اب بذریعہ آپریشن بچہ ہوتا ہے، تو اب جو ہے آپریشن کی وجہ سے اس کی وہ سکت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو مر جائے گی۔ تو اس وقت اس کی اجازت ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی میڈیسن جس سے اس کی جان بچ جائے، تو شریعت نے جہاں پہ گنجائش تھی وہاں پہ گنجائش دی ہے عورت کی جان بچانے کے لیے۔ لیکن اگر صرف مقصد جو ہے وہ صرف حصول لذت ہو، یا مقصد صرف یہ ایک ڈر ہو کہ پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا، تو اس وجہ سے عزل اور اس وجہ سے اس طرح کے جو فتاوی جات ہیں ان کو قبول اہل علم نہیں کرتے۔ تو یہ ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم حرام جو کام کرتے ہو ان میں سے ایک حرام یہ بھی ہے کہ تم مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرتے ہو، تو یہ برا فعل شروع سے آج تک بیان کیا گیا ہے۔ اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی، تو یہ بھی حرام ہے، خفیہ انداز میں بے حیائی کی جائے یا اعلانیہ کی جائے۔ اس سے ہمارے آج کے جو نوجوان ہیں ان کو خاص طور پہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ظاہرہ و ما بطن ظاہر کر کے یا خفیہ کر کے فحاشی کو پھیلانا یہ بہت بڑا حرام کام ہے، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، جن کی کوشش ہے کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وہ لوگ جو ٹک ٹاک کے چکر میں خاتون خانہ وہ اپنے اعضاء لوگوں کے سامنے نمائش کرتی ہیں چند ویوز لینے کے لیے، وہ چند ویوز آ جائیں گے، تھوڑا کوئی ایک آدھا ڈالر آ جائے گا، کوئی پیسے آ جائیں گے،
اس وجہ سے وہ گندی فوش ویڈیو جو ہیں اپلوڈ کرتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ بھی اس طرح کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ سیدھے سیدھے دوزخ کا ایندھن ہے۔ جب تک وہ ویڈیوز دنیا میں رہیں گی اور وہ قیامت تک چلتا رہے گا یہ گناہ، جس طرح اصال ثواب ہوتا ہے نا، اس طرح اصال گناہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے جو فحاشی کی ویڈیو شیئر کی، قیامت تک جب تک وہ چلتی رہے گی، آپ مر جائیں گے لیکن وہ ویڈیو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، وہ گناہ قبر کے اندر آپ کو ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے خود وہ ویڈیو بنائی ہوئی تو پھر ہلاکت زیادہ ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی پھیلا رہے ہیں، وہ مرد ہوں، وہ خواتین ہوں، وہ کوئی بھی کسی مکتبہ فکر کا ہو۔ یہ مشترکہ المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے ہاں یہاں پہ سوشل میڈیا کے نام پہ خرافات، بکواسات، فواہشات اور اس طرح کی چیزیں پھیلانے کے لیے یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ پھر خاص لوگوں کے لیے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ چیز 10 چیزیں جو حرام تھیں پہلی امتوں میں بھی اور امت مصطفیٰ میں بھی، ان میں ایک چیز ظاہری اور باطنی فحاشی کو پھیلانا ہے، یہ بہت بڑا حرام کام ہے۔ اور 5ویں چیز پہلی امتوں میں بھی جو حرام رہی اور حضور کی امت میں بھی حرام ہے، وہ کسی کا ناحق قتل ہے۔ قتل و غارت گری، اس سے بھی بچنا ہے۔ بندہ مومن کی یا کوئی بھی انسانی جان کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ انسانی جان کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ خانہ کعبہ، حضور نے فرمایا خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن ایک بندہ مومن کے خون کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو بندہ مومن کے خون کی حرمت اتنی بڑی ہے، اور لوگ ایسے چند پیسوں کی خاطر بندے مار دیتے ہیں۔ رستے میں کہیں جگہ پہ لوٹا، تھوڑا ڈر نکلا تو بندہ قتل کر دیا گھروں میں جا کے۔ تو آپ دنیا میں تو ہو سکتا ہے بچ جائیں، رشوت دے دلا کر یا پکڑے نہ جائیں، لیکن ایک دن آنا ہے جس دن آپ پکڑے جائیں گے، اور اس دن قتل کا جو گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ ترین گناہ ہے۔ یتیم کا مال ہڑپ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ پہلے دور میں پہلی امتوں میں بھی حرام تھا، حضور کی امت میں بھی حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ ناپ تول میں کمی پہلے بھی حرام تھی، پہلی امتوں میں، حضور کی امت میں بھی۔ اس پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، ان سے کہا گیا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، ناپ تول میں ہیرا پھیری نہ کرو، بلا تخسر المیزان، میزان کے اندر بھی خسارہ نہ کرو، اور چیزوں میں ملاوٹ بھی نہ کرو۔ وہ ملاوٹ کرتے تھے، اور وہ جو ملاوٹ کرتے تھے وہ ملاوٹ آج ہم میں بھی آ گئی ہے۔ دودھ کے اندر ملاوٹ لوگ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ پینے والی چیز ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ ہے، جعلی چیزیں، 2 نمبر چیزیں تیار ہو رہی ہیں مارکیٹ میں، اور کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید، یہ 8واں پارہ جس کے آخر میں، یہ اسی لیے ہمارے پاس بھیجا تھا کہ اے میرے حبیب اپنی امت کو بتا دو کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہم نے اس لیے تباہ کیا تھا کہ وہ 2 نمبر چیزیں بنا کے بیچتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، ہیرا پھیری کرتے تھے، اور چیزوں کے اندر دھوکہ دہی کر کے اپنا مال بیچتے تھے، اور ایک برائی وہ اور کرتے تھے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، رستوں کے اوپر نہ بیٹھا کرو۔ وہ روڈ کے اوپر بیٹھتے تھے، آتی جاتی خواتین کو تنگ کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے کہ روڈ کے اوپر بیٹھنے سے ایک مراد اور بھی ہے کہ آنے جانے والوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ تو اس سے بھی ارباب اقتدار کچھ حیا کریں کہ پہلے تو وہ دور دور کہیں جا کے ہوتے تھے ٹول پلازے، اب ہر شہر کے اندر ٹول پلازا سائڈوں پہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پہلے ہم جاتے تھے تو پہلے 30 روپے ہوتا تھا، اب انہوں نے 60 روپے کر دیے ٹول پلازوں کے اوپر۔ یہ بھی وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم والی بری عادت تھی ان کی قوم والی کہ وہ رستوں پہ بیٹھ کے لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے، وہ بری عادت بھی ہمارے یہاں حکمرانوں کے اندر آ چکی ہے۔ اور پہلے ادھر سے یہاں سے ہم بہاولپور جاتے تھے تو رستے میں کوئی ٹول پلازا نہیں تھا، اب راہ سے جاتے ہوئے 2 ٹول پلازے رستے میں آ گئے۔ اب کہتے ہیں ہر شہر کے اندر ہم نے باہر نکلتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے آپ کو ٹول پلازے سے مال دے کر گزرنا پڑے گا۔ تو اس طرح بے جا ٹیکس اور بے وجہ عوام الناس کو تنگ کرنا، اس کی بھی قرآن پاک میں مذمت آئی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ناپ تول میں کمی،
منصفانہ بات نہ کرنا، عدل والی بات نہ کرنا، یہ پہلے بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ کسی کے حق میں ناجائز بات کرنا، عہد خدا بندی کو توڑنا کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ اور صراط مستقوی سے روگردانی، نبیوں کے رستے سے ہٹنا کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ تو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے میرا رستہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ وہ 10 معمولات آج آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں جو پہلے دور میں بھی حرام تھے، آج نبی پاک کی امت میں بھی حرام ہیں۔ ان 10 بڑے گناہوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اور سورہ الاعراف جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بیان کی گئی ہے، اور ابلیس کیوں تباہ و برباد ہوا اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ ابلیس نے کہا تھا آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں آدم سے، تو آکڑ آ گئی تھی اس میں، اکڑ، تکبر، غرور، تو اس وجہ سے سیدھا ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کو، اور کہنے لگا کہ لاقودن لہم سے، میں رستوں پہ بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے تیرے بندوں کو میں خراب کرنے کی کوشش کروں گا، ادھر سے بھی خراب کروں گا، ادھر سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ہر طرف سے میں ان کو، اور میں ان کو جہنم میں لے جاؤں گا تیرے بندوں کو۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جتنی مرضی کوشش کر، جو تیرے پیچھے لگیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، لیکن جو ہمارے ہوں گے نا وہ تیرے پیچھے نہیں لگیں گے۔ اور فرمایا جو ہمارے ہوں گے، تو نے 4 سائیڈیں جو ہیں وہ قابو کر لی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، 2 سائیڈیں ہیں ہمارے پاس، کیا؟ جب وہ سجدے میں جائے گا نیچے تب بھی معاف کر دوں گا، جب اوپر ہاتھ اٹھائے گا تب بھی اس کو معاف کر دوں گا۔ تو سجدے میں جانا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، یہ 2 رستے ہیں، یہ قرب ربی کے رستے ہیں، تو ہمیں یہ رستے اپنانے چاہیے۔ اس پوری سورہ میں، سورہ الاعراف میں 4 مرتبہ یا بنی آدم آیا ہے۔ اس میں لباس کا بھی تذکرہ ہے کہ لباس ظاہری و باطنی جو ہے یہ اس کی برکتیں کتنی ہیں، اور لباس کے حوالے سے یہاں قرآن میں ایک جملہ 8ویں پارے میں بڑا خوبصورت جملہ یہ بھی آیا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، لباس میں سب سے بہترین لباس تقویٰ کا ہے، تقویٰ کا لباس۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو روکا گیا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، لا تقربوا هذه الشجرہ، تو جیسے ہی وہ درخت کے قریب گئے کیوں تھے؟ قرآن میں ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ شیطان لعین جو ہے دھوکے سے داخل ہو کر اس نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم یہ جو درخت ہے نا اگر تم کھا لو گے نا پکے جنتی رہو گے، ہمیشہ خدا کے قرب میں رہو گے۔ تو جب خدا کی جھوٹی قسم اٹھائی گئی نا تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرے نام کی کوئی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہی نہیں، تو اعتماد کر گئے، اور اعتماد کی وجہ سے اس نے اللہ کا نام لیا تو اعتماد کر گئے، اور وہ گندم کا دانہ جو ہے وہ لے لیا، فنسیہ۔ تو اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ گندم کا دانہ کھایا تو وہ جنت کا جو لباس تھا وہ اتر گیا، اور پھر پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانکنے لگے۔ اس میں صوفیاء کرام نے ایک بات بڑی کی ہے سمجھنے والے کے لیے، ہمارے لیے وہ تو بڑے لوگ تھے، ان کی تو ذات ہی وراء البراء ہے، انبیاء تو ویسے معصوم ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر اس طرح کے واقعات کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہوتی ہے، ہمارے لیے میں بات کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں درمیان سے کوئی کلپ کاٹ کے نہ اور نہ رگڑا شروع کر دے کہ حضرت صاحب یہ بات کر رہے ہیں، آج کل فتنے بھی بڑے ہیں، تو پوری بات سنتے نہیں ہیں، وہ چھوٹا سا کلپ درمیان میں سے لیتے ہیں۔ تو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو روکا تھا حرام کردہ، جب اس امر ربی اس کی طرف جس وقت ہاتھ گیا تو جنتی لباس گیا۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، جب آپ دنیا میں، ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں، جب کوئی وہ چیز جو ممنوع ہے، جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، تو جس وقت ہم وہ چیز کھائیں گے تو اس کھانے کا رزلٹ پتہ کیا نکلے گا؟ آپ بے لباس ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے، وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے امر کے خلاف بندے کو کرتا ہے، اور پھر جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بے لباس کرتا ہے۔ آج جو یورپ سے
خواتین ادھر آ کے وہ اس طرح کا کلچر یہاں پہ نافذ کرنا چاہ رہی ہیں جس میں وہ لباس اترے ہوں، شرم و حیا کے جنازے، یہ پہلے رب کے حکم کی منکر ہوتی ہیں پھر لباس جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ اللہ کے حکم کی تابعداری میں لباس آئے گا، تقوی آئے گا، برکت آئے گی۔ اور جب آپ شیطان کے پیچھے چل جاؤ گے تو شیطان سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ بندے کو بے لباس کرتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، زنا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس سے بچنا ہے۔ اور ایک اور جملہ بھی چلو سن لیں لگے ہاتھوں، وہ جملہ بھی بڑا پیارا ہے۔ وہ جملہ جو ہے مواہب لدنیا میں امام قسطلانی رحمہ اللہ، آپ کا جملہ مجھے یہاں ابھی ذہن میں آیا۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے باپ نے ایک ممنوعہ چیز جنت میں لی تو ان کو جنت چھوڑنی پڑی، جنت چھوڑ کر دنیا میں آنا پڑا۔ تم ساری زندگی ممنوع حرام کھاتے رہو، تم دنیا ہی جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ کتنا بڑا جملہ ہے۔ انہوں نے ایک چیز لی تو ان کو جنت سے دنیا میں آنا پڑا، اور تم ساری زندگی حرام کھاتے رہو اور تم کہو کہ ہم یہاں سے وہاں چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنا کھانا پینا جو ہے اس کو حلال کر لو، اپنے شکم کو پاک کر لو حرام سے، بلکہ مشکوک لقمے سے بھی اپنے آپ کو پاک کر لو۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بھی ہے یہاں پہ۔ جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ۔ ہاں بھائی، جو وعدے ہوئے تھے وہ ہوئے۔ اس کا مطلب ہے جنتی جنت میں ہوتے ہوئے دوزخیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ جنتیوں کی نگاہ اتنی تیز ہوگی۔ تو قدرت کے دلائل یہاں پہ موجود ہیں، بلند و بالا آسمان، وسیع و عریض عرش، رات دن کا نظام، چمکتے شمس و قمر، ستارے، ہوائیں، بادل، زمین سے نکلنے والی نباتات۔ اور یہاں پہ 5 قوموں کے قصے بھی ہیں۔ قوم نوح کا قصہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم کا، اور قوم شعیب علیہ السلام کی۔ تو انشاءاللہ 19ویں پارے میں جب ہم جائیں گے تو پھر وہاں پہ ہم ان قصوں کو یا رستے میں آگے جاتے ہوئے تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج وہ 10 باتیں آپ نے سماعت کی ہیں، تو ان قوموں کے قصے ہم نے اپنی کتاب قرآنی اخلاقیات ان کے اندر بھی تفصیل سے بیان کر دیے ہیں کہ پہلے قومیں جو تھیں وہ کیوں تباہ و برباد ہوئیں۔ تو اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے کہ ان قوموں کے جو برے اخلاق ہیں، بری عادتیں، وہ ہمارے اندر نہ آئیں، اور ان نبیوں کے جو اچھے اخلاق ہیں وہ ہمارے اندر آئیں۔ اللہم صلی